رہے ہیں، آپ ان کی پرمغز خطابت سے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. برادران محترم، سامعین مکرم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، لیکن اس کے ترجمے کا موقع نہیں مل پایا تھا، تو آج سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر دوں، تو آپ حضرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کیا منشا ہے، کیا مقصد ہے، اس سے واقف بھی ہو جائیں گے اور آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی اور بہت ہی لگتی ہوئی بات ہے، اور ماہ محرم سے بالکل مناسبت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو اس ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، ماتم کا مہینہ کہتے ہیں، آہ و بکا کا مہینہ کہتے ہیں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت ایک تعزیانہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا ہے، یہی دین سچا ہے، یہی دین حقیقت پر مبنی ہے، اور اسی دین پر چلنے سے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا وہ بہت ہی لگتی ہوئی بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات اسی موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اپنی جان کو بربادی کی طرف نہ ڈھکیلنا، اپنے آپ کو ایذا نہ پہنچانا، تکلیف نہ دینا۔ اس ماہ محرم الحرام میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن سڑکوں پر اتر کر لوگ سینہ کوبی کیا کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالنا، بربادی کی طرف نہ لے جانا، اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ لیکن یہ ہو رہا ہے نا، قرآن کا حکم کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ تو اس سے ہم مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے خرافات سے، لغویات سے، حفوات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مد مقابل نے اور ہمارے حزب اختلاف نے کربلا کے موضوع کو تل کا تاڑ بنا دیا اور اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ سنی بھائیوں کے بھی عقائد خراب ہو گئے، ان کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا، ان کا بھی ایمان بگڑ گیا، ان کا بھی دین ختم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ جانیں، ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا سکھایا ہے اور ہمارے پاس ان کی کیا تعلیم ہے، ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ اسلام میں کیا ایک شہید ہوئے؟ کیا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت ہے اور کسی کی شہادت نہیں ہوئی؟ اور کوئی شہید نہیں ہوا؟ پوری تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر مسلمان
شہداء کا ماتم منانے لگ جائے اور مجلسیں سجانے لگ جائے تو سال کے 365 دن بھی ختم ہو جائیں گے مگر مجلسیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیز ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم یہ نہیں ہے، آپ کی تعلیم صبر ہے۔ خود آپ کا لخت جگر، خود آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، معاف کیجئے گا انتقال ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صبر سے کام لیا۔ کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی نوحہ و بین نہیں، بلکہ صبر، استقامت، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، یہ آپ کا طرز عمل رہا ہے، جس بات کی گواہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی دی۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ حضرات صحابہ نے سمجھا کہ اسی لیے سورج گرہن ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ جو پیش آ گیا۔ نبی کے شہزادے کا انتقال ہو جانا یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا، تو صحابہ نے اس سورج گرہن کو وہاں سے جوڑ کر دیکھا، اور جب آپس میں گفتگو ہونے لگی حضرات صحابہ کرام کے درمیان، اور جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، ابراہیم کا وصال اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ سورج گرہن ابراہیم کے وصال کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے اور بندوں کو اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے، اسی لیے تو سورج گرہن کی بھی نماز ہے، سورج گرہن کی بھی نماز ہے۔ خود کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے، صحابہ نے آپ کی وہ باتیں ریکارڈ کی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کانپ رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آج ہی قیامت برپا ہو گئی۔ وہ خشیت، وہ ڈر، وہ خوف آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ آپ فوراً نماز میں چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، نوحہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے چہروں کو مارتا ہے اور جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت میں جس طرح سے لوگ چیخ و پکار کیا کرتے تھے، آوازیں نکال کر رویا کرتے تھے،
اس طرح سے کرنے والا ہمارا ماننے والا نہیں ہو سکتا، ہمارا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو اتنا مسالہ دار بنا کر پیش کیا گیا کہ بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت رہ گئی اور کسی کی شہادت کا کچھ عطا پتہ نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں شہادتیں بھری پڑی۔ خود آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں حضرت جعفر طیار سے بھی یاد کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال کے بڑے تھے، 10 سال کے بڑے تھے۔ حضور مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ نے ایک لشکر کو غزوہ موتا کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ اچانک حضور بیٹھے بیٹھے یہ فرماتے ہیں کہ جعفر کی شہادت ہو گئی، جعفر کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا تو یہ فرمایا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی کمان دی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب تم شہید ہو جانا تو یہ جھنڈا کس کو دینا؟ حضرت جعفر کو دینا، اور جب حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دینا۔ چنانچہ یہی ہوا، گویا آپ مسجد نبوی سے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ دیکھو جعفر شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہے۔ یہ شہادت نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے۔ دشمنوں کی تعداد 1,00,000 کے برابر تھی اور حضرات صحابہ کرام کی تعداد 3,000۔ اتنا بڑا معرکہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ نے جام شہادت نوش کی۔ کیا اس کو ہم نے بھلا رکھا ہے؟ کیا ہم ان شہادتوں کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کے بارے میں تذکرہ نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ ہم ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، ہم ان کا بھی نام لیں گے، ہم ان کو بھی یاد کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے نواسے تھے اور صحابہ بھی تھے، صحابی بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ تو یہ حضرات بھی تو آپ ہی کے گھرانے سے ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں۔ اتنے زخم آئے آپ کے بدن پر کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے جب آپ کا زخم دیکھا تو آپ کے سینے کی طرف 50 سے بھی زیادہ خنجر کے زخم ملے، 50 سے بھی زیادہ۔ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شانے کٹ گئے، دونوں شانے کٹ گئے، دونوں بازو کٹ گئے۔ ایک بازو جب کٹا تھا تو
آپ نے جھنڈا دوسرے بازو میں لیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تھا، لیکن جب وہ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈے کو اپنے منہ سے لگایا تھا، منہ سے پکڑ لیا تھا۔ لیکن اسی کربناک اور المناک حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، بہت غمگین ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کے دونوں بازو جو کٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کے دونوں پر لگوا دیے ہیں، اور وہ جعفر فرشتوں کے ساتھ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ جب عیادت کے لیے گئے، آپ ان کے گھر گئے پرسہ کے لیے، تو رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے صحابی سے کہا کہ جا کے کہہ دو آل جعفر سے کہ رو مت، صبر کرو، صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی گھر سے جب آوازیں آنے لگیں تو آپ نے کہا کہ جعفر کے گھر میں جا کر ان کے منہ میں خاک ڈال دو، ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بتا رہا تھا، حضور بہت غمگین ہوئے، بہت افسردہ ہوئے، غم سے نڈھال ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ انت تبکی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور دل غمگین ہوتا ہے۔ کیا تعلیم تھی آپ کی؟ صبر کرنا، آپ نے صبر سکھایا، اور صبر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں جہاں میتیں ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، وہاں کی حالت کو دیکھ لیجئے جا کر۔ صبر والا معاملہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ صبر کیے بغیر آپ کب تک چلائیں گے، کب تک روئیں گے، کب تک پیٹیں گے، اور کب تک اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ مرنے والا واپس تو نہیں آئے گا، مرنے والا دوبارہ آپ کے پاس تو نہیں آئے گا، پھر سے زندہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ صبر سے کام لو، اور یہ چیزیں ہمارے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا اور بتایا کہ کس طرح سے زندگی جینا ہے اور کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے۔ اور جب کوئی مر جائے یا کوئی غم آ جائے، کوئی ایسی انہونی بات ہو جائے، تو کس طرح سے استقامت حاصل کرنی ہے۔ تو یار لوگوں نے جو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور اتنا مرچ مسالہ لگا کر اس کو مارکیٹ میں لایا ہے، اسی وجہ سے ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ گیا، ہم لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ کسی دیہات میں
دیہاتی لوگوں نے واقعہ کربلا کے اوپر ایک جلسہ منعقد کیا اور ایک شہر کے بڑے عالم کو بلوایا. عالم صاحب آئے, انہوں نے بہت ہی مدلل اور مفصل بیان کیا, لیکن لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور سمجھ میں نہیں آیا. کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی, نہ کوئی روتا تھا اور نہ ہی کوئی شاباشی دیتا تھا. تو عالم صاحب لگے رہے اور بولتے رہے, ایسے ہوا ویسے ہوا, ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گیا, گردن الگ ہو گئی, خون کا فوارہ چھوٹنے لگا, طرح طرح سے لوگوں کو قائل و مائل کرنے لگے, لیکن لوگ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ بھی شہر کے آدمی تھے, بھاگ گئے کہ جتنے پیترے ہم نے آزمائے ہیں یہ سب تو کام نہیں آ رہے ہیں, اب ایک پیترا اپنانا پڑے گا, اب ایک پیترا اپنانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں, ظالموں نے 3 دن تک پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. ارے حد ہو گئی, حد ہو گئی کہ ان ظالموں نے تمباکو بھی بند کر دیا, تمباکو بھی بند کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ تو دیہاتی تھے, سوچنے لگے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا, تمباکو بند کر دیا گیا, اس کو کیسے گوارا کیا جائے. بس چیخ چیخ کر رونے لگے اور ماتم کرنے لگے. بہرحال میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں, ان لوگوں کی جتنی مجلسیں وہ سب بناوٹی ہیں, اور جتنی باتیں ہیں وہ سب بناوٹی ہیں. کہتے ہیں راوی کہتا ہے, راوی کہتا ہے. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کون راوی کہتا ہے. راوی کا نام ہی نہیں معلوم ہو سکا کہ راوی ہے کون, یہ راوی کہاں کا ہے, کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اس طرح کی بے ہاتھ و سر پیر کی باتیں ان لوگوں کے یہاں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے, سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسی روشنی ہوگی, وہ کس کی روشنی ہوگی, ان کو روشنی کون عطا کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور وہ روشنی کس وجہ سے ہوگی, کیونکہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا, جام شہادت نوش کیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ان سے جب بلا کر پوچھیں گے, وہ لوگ جائیں گے جنت کے دربان کے پاس. 40 سال پہلے وہ لوگ جنت پہنچ جائیں گے. فقراء, مہاجرین اور شہداء یہ لوگ 40 سال پہلے ہی جنت کی طرف پہنچ جائیں گے, اور جنت کے دربان سے کہیں گے دروازہ کھولو. دربان کہے گا دروازہ کیوں کھولوں, کیا بات ہے. کہا کہ ہم لوگوں کو اندر جانا ہے. کہیں گے ہم لوگوں کو اندر جانا ہے. تو دربان کہے گا آخر کیا بات ہے, اتنی جلدی کیوں مچی ہے, تم لوگوں نے ایسا کیا عمل کیا ہے. کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں رکھی ہوئی تھی, اپنی تلواریں اپنے گردنوں پر ہم لوگوں نے رکھا تھا.
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خوش ہو کر جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں اور آپ کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، لہذا کسی بھی شہید کی شہادت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کا درجہ اللہ تبارک و تعالی ہی متعین فرماتا ہے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم اس کو رزق دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگ نہیں جان سکتے، تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے رزق دیتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے قبر میں جنت کے ساز و سامان دیتے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو وہاں خدام اور جو جنت کے باغات کا انتظام کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وہ تم لوگ نہیں جان سکتے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شہداء کی عزت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بہت عالی ہے اور بہت اونچی ہے، اسی طرح سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ بھی بہت اونچا اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اب آئیے